آج ہم ایک بہت ہی پیاری اور سبق آموز کہانی سننے والے ہیں۔ کہانی کا نام ہے علی کا پہلا روزہ۔ یہ ایک چھوٹے سے بچے کی کہانی ہے، لیکن اس میں جو سبق ہے نا، وہ ہم سب کے لیے بہت گہرا ہے۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے ایک سوال ذہن میں آتا ہے، روزے کا اصل مقصد ہے کیا؟ کیا یہ صرف سارا دن بھوکا پیاسا رہنا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی بہت گہری بات چھپی ہوئی ہے؟ چلیں علی کی کہانی میں اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ تو پھر چلیں ملتے ہیں ہمارے کہانی کے ہیرو علی سے اور دیکھتے ہیں کہ اس کا پہلا روزہ کیسا رہا۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے علی، اور وہ رمضان میں اپنا پہلا روزہ رکھ رہا ہے۔ ظاہر ہے وہ بہت پرجوش ہے، کیونکہ یہ دن اس کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ لیکن جیسا کہ پہلے روزے میں اکثر ہوتا ہے، تھوڑی ہی دیر میں علی کو بھوک اور پیاس بہت ستانے لگی۔ یہ اس کے لیے ایک نیا تجربہ تھا، ایک مشکل امتحان۔ مگر اتنی بھوک پیاس کے باوجود علی نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ بس خود کو ایک ہی بات یاد دلاتا رہا کہ رمضان صبر اور نیکی کا مہینہ ہے، میں ہمت نہیں ہاروں گا۔ یہی الفاظ اس کی طاقت بنے ہوئے تھے۔ اور پھر علی کے صبر کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے، ایک ایسا امتحان جس کی اسے بالکل امید نہیں تھی۔ ایک طرف تو علی اپنی بھوک اور پیاس سے لڑ رہا تھا، اور دوسری طرف اس نے گھر کے باہر ایک بزرگ کو دیکھا جو بہت بھاری سامان اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے اور ان سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی علی اپنی ساری تکلیف بھول گیا۔ اس نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا اور فوراً ان بزرگ کی مدد کے لیے بھاگا۔ علی کی اس مدد پر وہ بزرگ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اسے دعا دیتے ہوئے ایک بڑی قیمتی بات کہی، بیٹا، رمضان میں نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ بات سیدھا علی کے دل میں اتر گئی۔ تو اس نیکی کا اجر کیا تھا؟ کیا علی کو اپنی اس مدد کا کوئی انعام ملا؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے دن کیسے گزرا۔ صبح روزہ شروع ہوا، دوپہر میں ایک بڑی نیکی کرنے کا موقع ملا، اور اب شام ہو گئی۔ افطار کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے، یعنی اس کا دن صرف بھوکا رہنے میں نہیں بلکہ ایک اچھے کام میں بھی گزرا۔ اور پھر جب افطار کا وقت ہوا، علی نے پانی پیا۔ جسم کو تو راحت ملی ہی، لیکن اس کے دل میں جو ایک گہرا سکون اترا نا، وہ کچھ اور ہی تھا۔ یہ وہ اطمینان تھا جو شاید صرف بھوک مٹانے سے نہیں ملتا۔ اور بس اسی ایک لمحے میں علی کو زندگی کا ایک بہت بڑا سبق مل گیا۔ اسے روزے کا اصل مطلب سمجھ آ گیا۔ علی کو یہ احساس ہوا کہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، یہ تو صرف اس کا ظاہری پہلو ہے۔ اصل مقصد تو صبر سیکھنا، دوسروں کے کام آنا اور اللہ کی خوشی حاصل کرنا ہے۔ تو علی کی یہ چھوٹی سی کہانی اپنے پیچھے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتی ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ صبر اور نیکی کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ کیسے بنایا جا سکتا ہے۔